علوم کے ماتحت کر کے لیا۔ یہ ایک ایسی نصیحت تھی کہ جو میں نے تو ساری زندگی کے لیے حرز جاں بنائی، لیکن اس کو میں نے محدود نہیں رکھا وہیں تک کہ حدیث کا مطالعہ، بلکہ میں نے اس کو عام کر دیا کہ قرآن کا مطالعہ قرآن کے حوالے سے اور حدیث کا مطالعہ حدیث کے حوالے سے، اور مذاہب فقہیہ کا مطالعہ اس حوالے سے کسی تعصب کے حوالے سے نہیں، بلکہ فکر دینی اور فقہ دینی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے مجھے ہمیشہ بہت فائدہ ہوا۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو آپ اس کو اپنی زندگی کا علمی منہج بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں فارغ ہوا، چونکہ بڑے بڑے اساتذہ تھے اور طالب علم بھی میں غبی نہیں تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ میں بہت علمی تکبر آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے یہ بات بھی تھی کہ علماء دیوبند کی تمام کتابیں بشمول مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی وہ تمام کتابیں جو مختلف فرقوں کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں، وہ ساری کی ساری میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سب چیزیں پڑھی، چونکہ میں ایسے مدارس میں تھا کہ جہاں مجھے اپنے صاحبزادگی کی حیثیت حاصل تھی، لائبریریاں اور کتب خانے اور سب کچھ میرے ڈسپوزل پر تھا، ان کی چابیاں میرے پاس ہوتی تھی، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے وہ سب کچھ پڑھ ڈالا تھا۔ مولانا تھانوی کے ملفوظات اور مواعظ سب میں نے اسی زمانے میں پڑھ لیے تھے۔ اور پھر دورہ حدیث کرنے سے ایک قدرتی آدمی سوچتا ہے میں نے سب کچھ پڑھ لیا، تو آدمی کے اندر علمی تکبر آ جاتا ہے۔ میں وہاں لاہور میں تھا اور مجھے پڑھنے کی عادت تھی، جہاں میں رہتا تھا وہاں قریب ایک لائبریری تھی، وہاں سے کسی دن میں کتابیں لے آتا اور پڑھتا رہتا تھا۔ وہاں جو لائبریرین تھا اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان مولوی کتابیں بہت پڑھتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ تم پنجاب پبلک لائبریری کے ممبر ہو؟ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا کل آنا، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اگلے دن میں چلا گیا اور وہ صاحب میرے ساتھ گئے اور انہوں نے مجھے پنجاب پبلک لائبریری دکھائی، جس میں لاکھوں کتابیں مختلف زبانوں میں اور پھر اسلام پر بھی لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ اس دن دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کی نسبت اس سے جو نہیں پڑھ سکا وہ بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ وہ ساری عظمت کا بلند ترین معیار جو فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں نے قائم کیا تھا، وہ ایک دم سے زمین بوس ہو گیا اور دوبارہ نہیں تعمیر ہو سکا۔ اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئے تو آپ بھی خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی زیدہ مجدہو حدیث اور سنت کا فرق بیان کرتے ہوئے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار کر رہے تھے اور طلبہ کو بامانی نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اللہ استاذ المکرم کے کہے ہوئے الفاظ پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی اور تحقیقی میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ میں نے جس سوچ کے ساتھ کوشش کی تھی کہ استاد المکرم جہاں مادر علمی جامع ربیشات القرآن حضرت تشریف لائیں گے، جہاں پچھلے 40 برسوں سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک علمی میدان ہے اور علمی کام ہو رہا ہے، اور علاقہ چھٹ میں بڑے بڑے اکابر اور علماء اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ دین کے اشاعت میں تھے، جو وہ بھی مصروف رہے ہیں، جو وہ بھی مصروف ہیں، تو انہیں انشاءاللہ میرے استاد المکرم کی باتیں ان کے دل کو لگے گی، بلکہ دل لگی نہیں بلکہ دل کو لگی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ وہ رابطہ جو ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا انشاءاللہ وہ بحال ہوگا، اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ ان ٹھنڈی چھاؤں سے بھی استفادہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کرے ہم استفادے کے لیے تیار رہیں۔ بہرحال اس دوران بہت سارے معزز مہمان علماء کرام جن کے اگر میں نام لینے لگوں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور صرف ہو جائے گا، سٹیج کی زینت بنے اور مجمع میں تشریف لائے۔ مادر علمی میں انہیں تشریف آوری پر دل کی عطا گرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا۔ اور دوران خطاب استاذ المکرم یادگار اسلاف
ابن شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکات العالیہ بھی سٹیج کی زینت بنے، اور انہی کے ساتھ ساتھ چونکہ حدیث کا آخری درس ہونا ہے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے وہ دینا ہے، ان سے ہم نے اس بات کا ٹائم لیا ہے، وقت گو کے اجازت نہیں دیتا، لیکن تھوڑی سی درمیان میں ترتیب کرتے ہوئے اور معمول کے خلاف چلتے ہوئے، چونکہ پہلے شیخ الحدیث حضرت اور اب شیخ النات بھی ہو گئے، تو ہمارے درمیان بزم حسان پاکستان کے چیئرمین جناب قاری صفی اللہ بٹ صاحب بھی تشریف لا چکے اور بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں۔ اس دور کے سفر کا لحاظ رکھتے ہوئے چند منٹوں کے لیے، چند اشعار کے لیے، آخری حدیث سے قبل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب قاری صفی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دو تین اشعار پڑھوں گا چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے، حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اور میں یہ جو اشعار پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ مدارس کے حوالے سے ہی ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تشریف فرما ہیں، علماء میں نے تعلیم القرآن میں بھی یہ اشعار پڑھے، اور اس کے بعد ایک وزیر صاحب نے کچھ اور باتیں کی ہیں مدارس کے حوالے سے، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اگر تمہیں مدارس میں آنے کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم ویڈیو دیکھ لیا کرو یہ مدارس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ جو اشعار پڑھنے لگا ہوں، آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ میری طرف، میں آپ کی وسادت سے ایک ذمہ دار سٹیج ہے اور یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میری اس بات کی تائید کریں گے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا ایک بار کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پکھا بند کرے ہو حضرت، وہاں سے کچھ اپنی باتوں میں لگے ہوئے انہیں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن میں آئے ہو تو اس سٹیج کی بات سنو، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں اللہ کی توحید ہے، جتنی جرأت میرے اللہ نے دی ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سنیں اور توجہ کرو۔ ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم آقا کے وہ پرویز رشید وزیر ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، میں اسے یہ اگلا شعر اللہ کرے میری بات اس تک پہنچ جائے۔ ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جان، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے، الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم خنجر گولی کیا جانے، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم خنجر گولی کیا جانے، ہم لوگ مدارس ہم لوگ وطن کے رکھوالے، اس ملک سے محبت کرنے والے کہیں ذرا سبحان اللہ، جن کے دل میں محبت ہے پاکستان کی، جن کے بازو سلامت ہے، ذرا بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اور میری اگلی یہ بات یہ ان ظالموں تک پہنچائیں جو مدارس کے خلاف بولتے ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم لوگ وطن کے رکھوالے
دین نبی کے مت والے، ہم دین نبی کے مت والے، نادان ہیں یہ دنیا والے، نادان ہیں یہ دنیا والے، علماء کی بزرگی کیا جانے، نادان ہے یہ دنیا والے، علماء کی بزرگی کیا، جو چاند پہ جا کر لوٹ آیا، اتنی سی ادا پر اترایا، اتنی سی ادا پر اترایا، عرش مولا قرب خدا، عرش مولا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے، عرش مولا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم لوگ مدارس سے محبت کرنے والے، ذرا کہیں سبحان اللہ، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جناب قاری صفی اللہ بٹ جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب زیدہ مجدہو سے درخواست گزار ہوں آئے۔ آخر میں استاد محترم استاد العلماء حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب زیدہ مجدہو سے درخواست گزار ہوں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر کے حضرت کو دعوت حدیث دے، لیکن ان سے قبل ایک چھوٹی سی ہمارے دور حدیث کے طلبہ نے ایک منظوم کلام لکھا ہے پشتو میں استاد، تو استاد محترم قاری چند محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذی المکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مجھے حکم ہے، میں ان کی طرف سے اپنے جامعہ کے تمام اساتذہ اور طلباء کی طرف سے جتنے ہمارے سرپرست حضرات ہیں ان کو بھی یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے حضرات علاقہ بھر سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فاضل حضرات جو ابھی فضلاء کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے متعلقین حضرات مہمانی کے طور پر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں انہوں نے یہ وقت نکالا، اللہ ان کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ جتنے عزیز حضرات طلباء یہاں شریک ہوئے ہیں، علماء ہوئے ہیں، ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ حضرات اسی طرح ہماری سرپرستی فرماتے رہیں اور یہ گلشن جو ہمارے شیوخ کا لگایا ہوا ہے اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، اور اس کی مہکیں جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے تک جیسے پھیل رہی ہیں، آئندہ بھی اللہ کرے کہ یہ پھیلتی رہیں۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا جو